السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین، گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے جس موضوع پر گفتگو کی تھی وہ دعا کے آداب سے متعلق تھی۔ اس میں ہم نے چند دعا کے آداب آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے تھے، اور اس مجلس میں بھی انشاءاللہ ایک چند مزید دعا کے آداب آپ تمام ناظرین کے سامنے باذن اللہ پیش کیے جائیں گے۔ اس میں سے ایک بنیادی ادب دعا کے حوالے سے اہل علم نے یہ بھی ذکر کیا کہ جب بھی کوئی بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرے گا تو دعا کے اندر اپنے آپ کو گنہگار ثابت کرے، اور ایسے موقع پر انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آہوزاری کے ساتھ میں اسے دعا کرنی چاہیے۔ جیسے بطور مثال قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغمبر علیہم السلام کی دعا کا ذکر کیا ہے۔ جیسے آدم و حوا علیہم السلام کی جو دعا اللہ نے قرآن کے اندر نقل فرمائی کہ جب ان سے ایک خطا ہو گئی، لغزش ہو گئی، تو فوراً دونوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان الفاظ میں دعا کی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ ہمارے رب بے شک ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں معاف نہیں کرے گا اور اگر تو ہم پر رحم نہیں فرمائے گا تو ہم خسارہ اٹھانے والے لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ جب یہ دعا دونوں نے کی، آدم و حوا علیہم السلام نے، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے آدم علیہ السلام نے یہ کلمات سیکھ لیے اور دعا کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول فرما لیا، ان کی یہ توبہ کو قبول فرما لیا۔ تو اسی سے ایک بات معلوم ہوئی کہ جب بھی بندہ دعا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو یہ ثابت کرے کہ وہ انسان گنہگار ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی دعا کو پسند فرماتے ہیں، اور جلد ہی جلد ایسی انسان کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ جیسے بطور مثال وہ حدیث مشہور ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر کے یہ کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایک دعا ایسی سکھلائیے جو میں اپنی نماز کے اندر اللہ تعالیٰ سے مانگ سکوں، تو جس کو ہم عام طور پہ دعائے معصورہ کہتے ہیں۔ جب بھی ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں التحیات للہ پڑھنے کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد ہم جو یہ دعا کرتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ تو بہرحال اس میں جو پہلا ٹکڑا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور ہم یہی بات کہہ رہے ہیں کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں نے اپنی جان پر بہت بڑا ظلم کیا ہے، تو لہٰذا اپنے آپ کو ظالم قرار دیں، اپنے آپ کو گنہگار قرار دیں، تو ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی دعاؤں کو بہت جلد قبول کرتا ہے۔ تو لہٰذا ایسی صورت میں دعاؤں کے آداب میں سے ایک یہ بہت بہترین ادب ہے۔ اس کے علاوہ جب آدمی قبلہ رخ ہو کر کے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر جب دعا کرنا چاہے تو سب سے پہلا لفظ وہ کون سا استعمال کرے، تو لہٰذا قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 180 ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت ہی پیارے نام ہیں، اچھے نام ہیں، تو لہٰذا ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جب بھی کوئی بندہ دعا کرنا چاہے تو دعا کی ابتدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے ذریعے سے ہونی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت سارے اسماء ہیں، بہت سارے پیارے نام ہیں، تو کوئی بھی ایک نام کے ذریعے سے وہ دعا کر سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بعض احادیث کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بطور خاص اسماء حسنہ کا تذکرہ کیا گیا، جو بندہ ان کے ذریعے سے ان کا حوالہ دے کر، وسیلہ دے کر دعا کر سکتا ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث ہے مسند احمد میں، صحیح درجے کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزو بیا ذی الجلال والاکرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا ذی الجلال والاکرام، یہ کثرت کے ساتھ میں دعا مانگی جائے اس کے ذریعے سے۔ لہٰذا ایک اور حدیث ہے جس میں صراحت ملتی ہے، حسن درجے کی حدیث ہے، کہ جس میں یہ بات آئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو، ایک آدمی کو سنا جب وہ دعا کر رہا تھا تو ان الفاظ میں دعا کر رہا تھا یا ذی الجلال والاکرام،
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ جملہ سنا اس کی زبان سے تو فوراً آپ نے فرمایا، کہا کہ تمہاری دعا سن لی گئی ہے، جو اب تم کو دعا مانگنی ہے تم مانگ سکتے ہو۔ تو اسی سے معلوم ہوا کہ جب بھی ہم ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں تو اس میں سب سے پہلا لفظ یا ذل جلال والاکرام ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کے علاوہ بھی دیکھیں ہم کہ اس کے علاوہ ہٹ کر اور بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت سارے پیارے نام ہیں۔ پیارے ناموں میں بھی جن کو اسماء اعظم کہا جاتا ہے، یعنی اسم اعظم بہت ہی بڑا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام، اس کے ذریعے سے بھی اس کا وسیلہ دے کر دعا کرنی چاہیے۔ جیسے ایک حدیث ہے کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو نماز کی حالت میں یہ دعا پڑھتے ہوئے دیکھا کہ اللہم انی اسألوک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس دعا کا یہ مطلب ہے کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، بے شک میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ایک ہے، تنہا ہے، واحد ہے، پالنے والا ہے سب کو، اور تو ایسا ہے کہ نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو نے کس کو جنا ہے نہ ہی تو کس سے جنا گیا ہے۔ پھر لہٰذا یہ اس حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اس شخص کی زبان سے یہ دعا کے الفاظ سنے تو فوراً نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے عرض یہ کیا، کہا کہ اس بندے نے اللہ تعالیٰ کے ایک نام کا وسیلہ دے کر دعا کی، اور جب بھی ایسے نام سے وسیلہ دے کر دعا کی جاتی ہے تو وہ دعا قبول کی جاتی ہے، کوئی سوال کیا جاتا ہے اس کے سوال کو پورا کیا جاتا ہے۔ تو اہل علم نے اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات بتائی، کہا کہ اس میں کون سا اسم اعظم ہو سکتا ہے جس کا اشارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ تو اہل علم بتاتے الاحد، اس کے اندر ایک لفظ استعمال ہوا، الصمد ایک لفظ استعمال کیا گیا۔ تو کوئی اگر کہے یا احد یا صمد ایسا کہہ کر دعا کرے گا تو انشاءاللہ بہت جلد ایسے انسان کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ہو بہو ایک اور بڑا پیارا واقعہ صحیح حدیث کی روشنی میں ایک آتا ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو ایسے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو نماز کی حالت میں یہ دعا کرتے ہوئے آپ نے سنا، کہ جس میں وہ یہ دعا کر رہے تھے کہ اللہم انی اسألوک بان لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذل جلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ وہ یہ فرما رہے تھے کہ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، بے شک تیرے ہی لیے سب تمام تعریفات ہیں، اور آگے یہ کہتے ہیں کہ تیرے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، المنان بدیع السماوات والارض یا ذل جلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ اس کے بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی جملہ استعمال کیا، آپ نے کہا کہ اس بندے نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم اعظم کا وسیلہ دے کر دعا کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب بھی اس نام سے دعا کی جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے ہیں، اس کے سوال کو پورا کرتے ہیں۔ اسی لیے اہل علم نے اس حدیث کی روشنی میں کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ 4 الفاظ ہوں جو اسم اعظم ہوں، اس میں سے ایک کہا گیا المنان، اس میں سے دوسرا کہا گیا بدیع السماوات والارض۔ مثلا اگر کوئی آدمی دعا کر رہا ہے تو کہے یا منان کہہ رہا ہے، اگر دعا کرنا چاہے تو یہ کہے یا بدیع السماوات والارض، اور اس کے بعد یہ لفظ ہے یا ذل جلال والاکرام، اور چوتھا ہے یا حی یا قیوم۔ آپ دیکھیں اسی لیے اہل علم نے ان چاروں میں سے بھی بطور خاص یا حی یا قیوم کو، بعض علماء کی رائے ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ اسم اعظم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس اسم اعظم کا تذکرہ قرآن مجید کی 3 آیت کریمہ کے اندر اللہ نے ذکر کیا۔ امام قاسم فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، مصدق حاکم کی حدیث ہے کہ جس میں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب قرآن کا مطالعہ کیا تو قرآن کی 3 آیتوں کے اندر میں نے اللہ کے اس اسم اعظم کو پایا۔ اس میں سے سب سے پہلے سورۃ البقرہ کی آیت ہے جو آیت الکرسی ہے، اس کی پہلی آیت ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور دوسرا سورہ آل عمران کی آیت میں اللہ نے فرمایا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور تیسری آیت کریمہ سورہ طٰہٰ کی ہے جس میں اللہ نے فرمایا وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسم اعظم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ لفظ ہے، یہ نام ہے الحی القیوم، کہ لہٰذا اس کے ذریعے سے وسیلہ پکڑتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہرحال دعا مانگی جائے۔ اس کے علاوہ آداب میں سے ایک ادب اہل علم نے یہ بھی ذکر کیا، جب بھی دعا بندہ کرنا چاہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف اور توصیف سے دعا کی ابتدا کرے۔ جیسا کہ
ایک حدیث میں آیا کہ ایک شخص فوراً اپنی دعا کے اندر یہ لفظ وہ کہہ رہے تھے جس میں یہ لفظ آتا ہے کہ اللہم اغفر لی ورحمنی. انہوں نے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو میری بخشش فرما دے، تو مجھ پر رحم فرما دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ سنا تو آپ نے اس سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا عجلت ایھا المصلی. آپ نے فرمایا کہ اے دعا کرنے والے شخص، تو نے اپنی دعا کے اندر جلد بازی سے کام لیا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے فرمایا، کہا کہ جب بھی تم کو دعا کرنی ہے تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف و توصیف کرو جو اس کے لائق ہے، جو اس کے شان شان ہے. پھر اس کے بعد مجھ پر درود بھیجو، پھر اس کے بعد جو دعا مانگنی ہے تم دعا مانگو. تو اس حدیث میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ادب یہ سکھایا، جب بھی کوئی بندہ دعا کرنا چاہے تو دعا کی ابتدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف، توصیف، حمد سے ہونی چاہیے. اس کے بعد وہ بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا، پھر اس کے بعد جو دعا مانگنی ہے وہ بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرے گا. اس کے علاوہ دعا کے آداب میں سے ایک ادب اہل علم نے یہ بھی ذکر کیا، جب بھی کوئی بندہ دعا کرنا چاہے تو دعا کو سری طور پر دعا کرے. مطلب یہ ہے کہ جہری طور پر دعا نہ کرے، باواز بلند دعا نہ کرے. تو سری طور پر دعا کرنے کے بڑے فائدے ہیں. قرآن مجید میں خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کو اس بات کا حکم دیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، کہا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اپنے رب کو ایک تو خفیہ طور پر، پوشیدہ طور پر، سری طور پر دعا کرو، اور دعا کے اندر بھی ایک ادب یہ رکھو کہ تم گڑ گڑا کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرو. اس آیت کریمہ میں خود اللہ نے یہ بات فرمائی، دعا کرے گا انسان تو سری طور پر اور پوشیدہ طور پر انسان دعا کرے گا. اور اس کے حوالے سے قرآن مجید میں زکریا علیہ السلام کا اللہ نے تذکرہ فرمایا. سورہ مریم کی آیت ہے جس میں اللہ نے کہا کہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیہ. اللہ نے فرمایا کہ زکریا علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو دعا مانگی تھی تو ایک پوشیدہ آواز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی. تو پیغمبر علیہ السلام نے جو دعا کی یا دعا کرتے تھے وہ پوشیدہ طور پہ دعا کرتے تھے، تو ہمیں بھی پوشیدہ انداز میں دعا کرنی چاہیے. اور ایک ادب میں سے یہ ایک ادب اہل علم نے ذکر کیا دعا کے، کہ کہا کہ جب بھی دعا کرنی چاہے تو ایک انسان اپنی حیثیت کے حساب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرے، اور جب دعا کر رہا ہے تو دعا کے اندر اعتداء نہ ہو، حد سے تجاوز کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز نہ مانگی جائے. جیسے ایک حدیث میں ایک بات آتی ہے کہ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرا بیٹا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے. ان کا بیٹا یہ دعا کر رہا تھا اپنی دعا کے اندر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کے اندر ایک سفید محل تو مجھے عطا کر. اب جب میں جنت میں داخل ہوں تو میرے دائیں جانب وہ قصر ہو، وہ سفید محل ہو میرا. تو عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دعا سنتے ہیں تو دعا ختم ہونے کے بعد اپنے بیٹے سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بیٹے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب بھی تم جنت کا سوال کرو تو صرف جنت مانگو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگا کرو. لیکن یہ ایسا انسان دعا نہیں کر سکتا کہ جنت میں اسے سفید محل ملے، دائیں جانب ملے، فلاں جگہ ملے، یہ تمام چیزیں دعا نہیں کر سکتا. آگے وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، آپ نے فرمایا کہ میری امت کے اندر ایک قوم ایسے آنے والی ہے، ایک قوم ایسی پیدا ہونے والی ہے جو طہارت کے سلسلے میں بھی اور دعا کے سلسلے میں بھی حد سے تجاوز کر جائے گی. اس سے معلوم ہوا کہ دعا کریں گے، جنت مانگیں گے تو جنت الفردوس مانگے، لیکن جنت کے اور جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کا سوال طویل تفصیل سے ایک بندہ نہیں کر سکتا. جہنم کے حوالے سے بھی اگر کوئی انسان اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہے، جہنم سے آزادی کا سوال کرنا چاہے، تو اس میں بھی جہنم کے اندر کی چیزوں کا حوالہ دے کر کے وہ دعا نہیں کرے گا، صرف ان الفاظ میں کہے گا اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی، ان اللہ لا يحب المعتدین، کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ حد سے تجاوز کر جانے والوں کو پسند نہیں فرماتا. اہل علم نے ایک نقطہ یہ ذکر کیا ہے، آدمی اگر ایسی دعا مانگے گا تو وہ انسان حد سے تجاوز کر جانے والا ہوگا جو جنت میں بہت ساری چیزوں کا سوال اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کرے گا. ایک اور ادب اہل علم نے یہ بھی ذکر کیا، خود عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی دعا کرتے دعا ثلاثاً، 3 مرتبہ دعا کرتے، وَإِذَا سَأَلَ سَأَلَ ثَلَاثًا، کہ جب بھی اللہ سے مانگتے سوال کرتے تو 3 مرتبہ مانگتے. تو اسی سے معلوم ہوا کہ جب بھی کوئی چیز مانگنی ہو اللہ تعالیٰ سے 3 مرتبہ مانگے.
اگر کوئی انسان اپنے گناہوں کی بخشش کا سوال اللہ سے کر رہا ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ انسان 3 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس چیز کا حوالہ دے۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر کوئی شخص 3 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جنت مانگتا ہے، جنت خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو تو میرے اندر داخل فرما۔ اور 3 مرتبہ اگر کوئی انسان جہنم سے پناہ طلب کرتا ہے، جہنم خود گویا ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو تو مجھ سے بچا لے۔ تو اسی سے معلوم ہوا کہ 3 مرتبہ آدمی اگر اللہ سے کسی چیز کا سوال کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے انسان کی دعا کو بہت جلد قبول فرماتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک چند دعا کے آداب تھے جو میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو جو بھی آج کے اس مجلس میں ہم نے دعا کے آداب سے متعلق چند باتیں سنی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا کرتے ہوئے ان سارے آداب کا لحاظ کرتے ہوئے ہمیں اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔